السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلاصہ قرآن میں ہمارا 14واں پارہ ہے۔ اس پارے میں ہم 2 صورتوں کا خلاصہ کر سکیں گے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ حجر کو حجر کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے پہلی صورت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب الحجر، اہل ہجر کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق اصحاب ہجر نے، ہجر والوں نے ہمارے رسل کو جھٹلایا۔ ناظرین، ہجر ایک علاقے اور قوم کا نام تھا۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام ہجر تھا اور یہ قوم ہجر اصحاب ہجر کہلاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم نے ہمارے رسل کو جھٹلایا، جبکہ یہ قوم بڑی پاورفل قوم تھی۔ یہ قوم ٹیکنالوجی میں، تعمیرات میں اپنا کوئی نظیر نہیں رکھتی تھی، اور اللہ نے ان کی پاور کو، اللہ نے ان کی ٹیکنالوجی کو، اللہ نے ان کی ساری تعمیرات کو پل بھر میں زیرو کر دیا۔ آج دیکھیں کہ دنیا ایٹمی پاور بن چکی ہے، دنیا کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ننھے سے وائرس کے آگے وہ سب بھی تو بے بس ہیں۔ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو فوراً سے سمجھ آتا ہے کہ کیسے اللہ نے ان کی ٹیکنالوجی کو، ان کی تعمیرات کو پل بھر میں زیرو کیا ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم قرآن کے دوسرے مقامات کا مطالعہ کریں تو ہم پاتے ہیں کہ اصحاب الحجر اصل میں وہی آل سمود ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ جن کے پاس اللہ نے اپنا پیغمبر صالح کو بھیجا تھا، اور یہ قوم شرک و کفر میں مبتلا تھی، لیکن جب صالح علیہ السلام نے روکا اور وہ باز نہ آئے، حتیٰ کہ مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی ہماری طرف بھیجی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو بھیجا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو بھی ایذا پہنچائی۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اس کے بارے میں بھی اللہ کے احکامات کو نہ مانا، تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ تو پاورفل تھے نا، انہوں نے ایسی ایسی پہاڑوں میں، زمینوں پر ایسی تعمیرات اور کنسٹرکشن کی تھی کہ جو ان کے کہنے میں، ان کے گمان کے مطابق طوفان کا بھی اور زلزلوں کا بھی مقابلہ کر سکے گی، یعنی کہ وہ زلزلہ پروف عمارت ہے۔ انہوں نے اس طرح کی کنسٹرکشن کی، لیکن اللہ نے انہیں پل بھر میں خاک میں بدل دیا۔ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہماری نشانیوں سے جب انہوں نے اعراض کیا تو اے دنیا والو، آج تم بھی اللہ کی نشانیوں، اس کے احکامات سے اعراض کر رہے ہو۔ ذرا موازنہ کرو کہ جب انہوں نے اللہ کی آیات سے اعراض کیا تو اللہ نے کیا کیا، ان کی ٹیکنالوجی کو، ان کے مطابق ان کی کنسٹرکشن کو، کہ جس کا مقابلہ بڑے سے بڑا طوفان بھی کر سکتا تھا اور زلزلہ بھی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہر طرح سے زلزلہ پروف، طوفان پروف اور فل ٹیکنالوجی میں پرفیکٹ ہیں، آمینین، امن والے، بچانے والے گھر ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ایک پل میں، ایک چیخ سے ان کو مصبحین کر دیا، ہونے سے نہ ہونا کر دیا، کہ گویا ان کا نشان تک باقی نہ رہا۔
فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ نے یہ واقعے کبھی سمود کا تو کبھی ہود کا، کبھی لوط کا تو کبھی قوم مدین کا، کبھی قوم شعیب کا، کیوں سابقہ امتوں کے احوال، سابقہ اقوام کے احوال اس امت کے سامنے ایک دو بار نہیں بلکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو ریپیٹڈلی اللہ سبحانہ و تعالی نے احوال، ان کی نافرمانیاں، ان کا اعراض، اللہ کی آیات، معجزوں کا مذاق اڑانا اور نبیوں کا مذاق اڑانا، تکذیب کرنا، اللہ نے ان کو ہونے سے نہ ہونا کر دیا، اللہ نے ان کا نشان تک مٹا دیا۔ میں کہتی ہوں، جب میں یہ بات دیکھتی ہوں تو میں اکثر یہی بات کرتی ہوں کہ ان میں کوئی ایک برائی تھی کہ جس پر ان کا ایسا مواخذہ ہوا کہ ان کا نام تک باقی نہ رکھا گیا، لیکن ہم دیکھیں تو آج مجموعی لحاظ سے وہ تمام برائیاں کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ تمام امتوں کی برائیاں کہ جس ایک برائی پر ان کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی تھی، آج وہ تمام جمع ہو کر ہم میں موجود ہیں۔ لیکن یہ ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہم بچے ہوئے ہیں کہ اللہ میری قوم کو ایسے ہلاک نہ کرنا جیسے تو نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو اے اس پیارے نبی کی امت کے لوگوں، تم بھی اپنے نبی کی دعاؤں کی لاج رکھو، اپنے رب کو منا لو، اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ نے یہی بات بیان کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر پوچھتے ہو، وظیفے اور عمل پوچھتے ہو کہ کوئی ٹاپ کا وظیفہ مل جائے جس سے دنیا آخرت سمر جائے، تو آؤ سورہ ہجر میں دیکھو، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی وظیفے ہیں، دنیا میں جتنے بھی ذکر ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں قرآن جیسی تھیں جو نبیوں پر اتری تھیں، کیسے ان میں تحریف اور تخریب ہو گئی، کیسے تبدیلیاں ہو گئی، اصل میں غلط کو ملا دیا گیا، تحریف کر دی گئی۔ قرآن میں تو ایسا نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہوگا، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا، اس کی حفاظت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا تو اس سے بڑھ کر افضل ذکر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگرچہ آپ کے ذہن میں حدیث آ سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر، افضل وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ ہے، تو پھر قرآن کو افضل کیسے کہا؟ وہ ایسے کہ اگر آپ غور کریں کہ جس حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہا گیا تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ بھی تو قرآن سے لیا گیا ہے۔ یہ لا الہ الا ہو آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھتے جائیں، آپ کو کئی بار دیکھنے اور پڑھنے کو ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کئی مقام پر قرآن میں آیا، یہ بھی قرآن کا ٹکڑا، قرآن کا حصہ ہے، اسی لیے تو افضل ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ آپ ایک دوائی کی بات کرتے ہیں، ایک کلمے کی، قرآن کے سارے کلمات افضل کلمات ہیں، وہ کلمات کے جن کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ یہ رب کے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی پریشانیوں میں اگر خوشی چاہیے، حل چاہیے تو قرآن ہے، اپنی بیماریوں میں اگر حل چاہیے، شفا چاہیے تو قرآن ہے، دکھوں کا مداوا قرآن ہے، غموں کا مداوا قرآن ہے، بیماریوں کا علاج قرآن ہے، جسمانی علاج قرآن میں، روحانی علاج قرآن میں، تو پھر تم کیوں آخر قرآن سے دور ہوتے ہو؟ تم دنیا کی چیزوں میں جتنی دلچسپی لیتے ہو، رب کعبہ کی قسم اگر تم اس قرآن میں اس کی آدھی بھی دلچسپی دو تو تمہاری نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سمر سکتی ہے۔ ہم دور ہوئے، ہم زوال کا شکار ہوئے تو اس قرآن سے دور ہو کر، تم مسلمان ہو قرآن کی وجہ سے،
اور تم اس کو چھوڑ کر ہی خوار ہو گئے۔ وہ تھے زمانے میں معزز مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین۔ تم اپنی تربیت میں، اپنی اصلاح میں اور اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح میں قرآن کو ہی سب سے بنیادی چیز اول و آخر جان لو۔ جب تم اسے اپنا سب کچھ سمجھو گے، ترجیح دو گے، تو رب بھی تمہیں ترجیح دے گا۔ یہ ہے سورۃ الحجر کا خلاصہ۔ آئیے آگے سورۃ النحل دیکھتے ہیں۔ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور اس سورت میں شہد کی مکھی کا واقعہ ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوق کے لیے احکامات اور زندگی گزارنے کے مینرز، لائف سٹائل بتائے، اللہ نے شہد کی مکھی کو بھی بتایا، اور اس کا ذکر اس سورت میں یوں ہے کہ جس پر اس کا نام بھی سورۃ النحل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے حکم کیا، اللہ نے پیغام بھیجا، آرڈر دیے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، پہاڑوں سے، درختوں سے، چھتوں سے، بیلوں میں اپنے گھر بنا لو۔ اور دیکھیں کہ سبحان اللہ، انسان کے مقابلے میں تو یہ عقل میں بھی زیرو ہے مخلوق۔ انسان تو اس سے عقل میں کہیں جاتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، سب سے زیادہ سمجھنے والا، بصیرت والا، صاحب عقل۔ لیکن دیکھیں کہ یہ ننھی مخلوق اپنے رب کے پیغام کو کیسے ازل سے ابد تک نبھا رہی ہے۔ کبھی اس نے اپنی ڈیوٹی میں، رب کے پیغام میں، اس کے آرڈر میں کوتاہی کی؟ آپ ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ من تفاوت، کوئی بھی کمی، اللہ نے جو اس کو پیغام دیا وہ خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہے۔ اگر غافل ہے تو یہ حضرت انسان ہے، جبکہ شہد کی مکھی ایک عام ننھی مخلوق اپنے رب کے پیغام کو ایسے نبھا رہی ہے کہ انسان کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ رب نے صرف اسے ایک پیغام دیا، ایک حکم، اور وہ اس میں لگی ہوئی ہے، وہ بھی اور اس کی نسلیں بھی، ان کے بچے اور بوڑھے بھی، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک شہد کی مکھی اپنا رب کا حکم خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہے۔ لیکن اگر نہیں نبھاتا تو یہ حضرت انسان نہیں نبھاتا۔ اس کو رب نے ایک بار نہیں، کئی بار، اور حتیٰ کہ اگر آپ گننے لگے تو سینکڑوں کی تعداد میں اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ، قرآن کھولیے، آپ گنتے جائیے، سینکڑوں بار اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اور ایسے ہی کئی اور احکامات ہیں کہ جن کو ہم پامال کر رہے ہیں، جن کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ شہد کی مکھی وہ عام مخلوق کہ انسان کے ساتھ تو اس کا کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ رب کے پیغام کو کتنی خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم حرام چیزوں کے، گندی چیزوں کے، غلیظ چیزوں کے قریب نہ جانا، پھلوں سے، فواکہ سے، ثمرات سے بناتی جاؤ شہد، اور اس میں میں نے اس انسان کے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو تمہارے لیے بنایا، تابع کر دیا تمہارے مدد کے لیے، شہد کی مکھی کو بھی تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، اور تم اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تمہارے ذمے رب نے اپنی عبادت لگائی، جبکہ سب کو تمہاری ڈیوٹی کے لیے مقرر کر دیا، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، پھر بھی تم اپنے عہدے سے، اپنے سٹیٹس سے، اپنے منصب سے غافل ہو اور اس کو نہیں سنبھال رہے۔ اللہ نے شفا رکھی۔ بخاری کی احادیث ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھی اور میٹھا بھی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے بھائی کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہے، کوئی دوا بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ شہد پلاؤ۔
پھر آیا کہا ابھی ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ تیسری بار آیا اللہ کے نبی بار بار، اور اب تیسری بار بھی پلا کے دیکھ چکے، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سچا ہے، اس کا فرمان سچ ہے کہ اس میں شفا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا فیہ شفاء للناس، رب کا فرمان سچ ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، دوبارہ پلاؤ۔ اور پھر پلایا تو اسے افاقہ ہوا اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو ناظرین اس میں شفا ہے جیسے قرآن میں شفا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح شہد کو پلانے سے شفا ملتی ہے، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھنے سے۔ یوں نہیں کہ ہم قرآن کو یا شہد کو گلے میں لٹکائیں تو کیا فائدہ ہوگا اگر بوتل کو، اب کئی بوتلوں کو گلے میں لٹکا لیں، جب تک آپ اس کو پیئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اورل انٹیک نہیں کریں گے، آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جو قرآن کا مقصد ہے اگر آپ اسے نہیں سمجھیں گے تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ پڑھنے سے، سمجھنے سے اور عمل کرنے سے ملتا ہے۔ تعویذ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں سروں پر رکھنے سے، گھروں میں رکھنے سے یا پھر گلے میں لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جس چیز کا جو استعمال ہے وہی فائدہ اور رزلٹ دے سکتا ہے۔ یہی اس قرآن کا، اس پارے کا اور آج کی صورتوں کا پیغام اور خلاصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔